ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام مسائل رمضان۔ رمضان المبارک میں عام مسلمانوں کی توجہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے پہ ہوتی ہے۔ دن کا روزہ رکھنا، رات کی تراویح، نوافل، قرآن کا اہتمام، یہ عام مسلمانوں کا مزاج ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انسانی کمزوریاں بھی بہت سی ہوتی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں بہت سی باتیں عموماً آتی ہیں۔ خاص طور پر ہم تذکرہ کریں گے کہ بعض ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ روزہ کو چھوڑنے کا خیال آتا ہے۔ مثلاً کوئی ملازمت کر رہا ہے، جاب میں ہے، مثلاً کسی کے ایگزام کا مسئلہ ہے، مثلاً عورتوں کی خریداری ہے، بیمار لوگ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر اور سوچ کر ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ روزہ کیسے رکھیں گے، روزہ چھوڑ کیوں نہ دیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں شریعت میں اس کے لیے ہدایات موجود ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے ویسے تو مسلمان کہ ہم اپنے قریبی علماء سے، جن علماء پر آپ کو اعتماد ہو، آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ یہ میری سچویشن ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ خود فیصلہ نہ کریں کہ چونکہ میرے بیٹے کا ایگزام ہے لہٰذا بیٹا روزہ نہیں رکھے گا، یہ خود فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، علماء سے پوچھنا ضروری ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے انہی موضوعات پہ کہ روزہ چھوڑنے کے جو آزار ہیں، جو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے، سمجھیں گے ان موضوعات کو۔ تو آئیے ملتے ہیں اپنے مہمان سے۔ مولانا خیر مقدم، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلا سوال کہ ایک طرف روزے کے بارے میں شوق ہوتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک پہلو ہے جو بڑا خوش آئند ہے۔ وہیں پہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ لوگ عذر تلاش کرتے ہیں اور بسا اوقات چھوٹے چھوٹے عذر کو بھی بنیاد بنا کر روزہ جیسے عظیم الشان عبادت کو چھوڑنے کی ہمت کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ شریعت ان دونوں کے درمیان شرعی رہنمائی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً موجودہ زندگی میں جو دوڑ بھاگ ہے اور ایک تیز رفتاری ہے اور بہت ساری چیزوں کا دباؤ ہے، اس کے نتیجے میں ہم روزے کے سلسلے میں کبھی کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بڑی شاق ہے، جو تھوڑی مشکل ہے، تو کیوں نہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو دو چیزیں ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی بڑی بھلائی کے لیے رکھا ہے، یعنی روزہ ہماری آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی عبادت جس کو کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عبادت کا منتظر ہے۔ تو ایک ایسی عبادت کا موقع اس نے دیا جس نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں، میں اس کا بدلہ ہوں۔ تو وہ ایک بہترین چانس ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روزے کے ذریعے خوش کریں۔ یہ ذہنوں میں اگر ہمارے بیٹھ جائے تو اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے ہماری پریشانی اور مشکلات کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی دوڑ بھاگ کی ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں ہمارے روزے کو سامنے رکھ کر نہیں طے ہوتی ہیں۔ ہمارے اوپر ایسا چیزیں آ جاتی ہیں جو رمضان میں ہوتی ہیں، مثلا جیسے آپ نے بتایا اسفار ہیں، ملازمت ہے، ڈیوٹی ہے، امتحانات ہیں بچوں کے، بہت سارے گھریلو تیاریاں، عید کی خریداری، شادی بیاہ کی خریداری، بہت سارے مسائل۔ تو ناظرین کرام ذرا آپ سوچیں کہ آپ اپنی زندگی کو اگر مینج کر کے چلیں تو آپ کتنے اچھے ہوں گے۔ آپ مینج کرنا سیکھیں۔ آپ پہلے دن یہ مت سوچیں کہ روزہ چھوڑ کر یہ کام کریں گے، آپ یہ سوچیں کہ روزہ رکھ کر کریں گے۔ روزہ ہمیں رہنا ہی رہنا ہے۔ ہماری خواتین مائیں بہنیں یہ سوچیں کہ انہیں روزہ رہنا ہے اور تیاری کرنی ہے، اس کے لیے کیا انداز ہوگا، کیا شکل ہوگی۔ جیسے ہم ساری چیزوں کو مینج کرتے ہیں اپنی زندگی میں، آپ سوچیں ذرا سا کبھی بالمقابل دیکھیں کہ ایک انسان جس کے پاس آپ سے کم وسائل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مینج کرتا ہے، ایک انسان جس کے پاس صحت آپ سے کم ہے وہ اپنے آپ کو مینج کرتا ہے۔ ایسے آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، صحت دی ہے، چانس دیا ہے اور دیگر آپ مصروفیات رکھتے ہیں تو یہ اللہ کا انعام ہے
اس انعام میں اپنے آپ کو آپ روزے دار نہ رہنے کا پلان کریں، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا. تو آپ مجرم مت بنائیں اپنے آپ کو، آپ پلان کریں. ہاں شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ خدا نخواستہ آپ نے پلان کیا کہ ہمیں امتحان دینا ہے، روزہ رکھ کر دینا ہے، آپ وہاں پہنچے اور آپ کی طبیعت بگڑ گئی، خدا نخواستہ، کوئی ضرور نہیں روزے کی وجہ سے بگڑی، ایسے بھی لوگوں کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اب ایسی صورت میں آپ روزہ توڑ دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، صحابہ کرام بھی روزے سے ہیں. کچھ لوگوں کی حالت بگڑنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بھی روزہ توڑ دیا اور لوگوں سے کہا کہ بھئی سفر میں روزہ توڑنے کی گنجائش موجود ہے. تو آپ روزے کا پلان کریں، روزہ رکھیں، اگر کہیں کوئی دقت آ جائے تو روزہ توڑ دیجئے. لیکن روزہ نہ رکھنے کا پلان کرنا، اس کا مطلب اپنے آپ کو مجرم بنانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں صاحب ایمان اپنے آپ کو مجرم نہیں بنائے گا. اب ہم آتے ہیں مولانا ان اسباب کی طرف، جو ریزنز ہیں جو عام طور پہ ذہن میں آتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ابھی قریب میں بچوں کا ایگزام شروع ہو جائے، یہاں بھی ہم دونوں پہلو دیکھ سکتے ہیں. بچوں کو شوق ہوگا کہ ہم روزہ رکھیں، وہیں پہ بچوں کی ماؤں کی دھڑکنیں تیز ہوں گی کہ بیٹا روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا. شرعی رہنمائی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا پلان کیجیے. آپ کو اللہ تعالیٰ قوت دے گا، طاقت دے گا، لیکن اس کو پلان کریے. آپ رمضان کے دنوں میں اپنے سونے جاگنے کا معمول بنائیے، پڑھنے کا معمول بنائیے اور کھانے کا معمول بنائیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی انرجی لے لی ہے تو آپ کے روزے سے آپ کے امتحان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ یقین رکھیے اور انشاءاللہ آپ کو تقویت ملے گی. روزے دار ہو کر کے اگر آپ نے امتحان دیا، شرط ہے لاپرواہی کے ساتھ نہیں، تیاری کے ساتھ. آپ نے اس کی خوراک لی ہو، آپ نے تیاری کی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنی اچھی بات کہی کہ سحری کرو اور اس میں تمہارے لیے برکت ہے. تو آپ کو اگر امتحان دینا ہے تو آپ ایسی صورت میں امتحان کے لحاظ سے سحری کریے، غذائیں لیجئے، تیاری کیجئے، رات میں چیزوں کا معمول بنائیے اور اس کے بعد فریش ہو کر آپ جائیے. آپ دیکھیے آپ کو امتحان میں تقویت ملے گی. تو یقین جانیے ہمارے ان بچوں کو جن کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ان کے امتحانات بگڑ جائیں گے، نہیں، انشاءاللہ ان کے امتحانات اچھے ہوں گے، امتحانات بہتر ہوں گے. وہ اس کے لیے تیاری کرائیں ان کی، اور قطعی طور پر یہ نہ پلان کریں کہ امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑیں گے. امتحان دیجئے، روزہ رکھیے، انشاءاللہ آپ کا امتحان بھی اچھا ہوگا اور آپ اللہ کے محبوب بندے بنیں گے. دوسری چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے ملازمت. بعض لوگوں کی ملازمتیں قریب کے آفس میں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے. تو جانا مشقت، گرمی میں جانا ایک مشقت، پھر دن بھر آفس میں کام کرنا مشقت. اس میں بہنیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں جو ملازمت پیشہ ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا شرعی حکم کیا ہے؟ روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے یا اس کو بنیاد بنانا چاہیے روزہ چھوڑنے کے لیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ ملازمت بنیاد نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی، یہ پہلے ذہن صاف کر لینا چاہیے. ہاں مجبوری، خدا نخواستہ آپ نے کسی دن ارادہ کیا، سفر کیا اور دوران ورک، کام کے دوران آپ کے اوپر زیادہ بوجھ آ گیا جو انسپیکٹڈ تھا، اچانک تھا، اور آپ کی کیفیت یہ بن گئی کہ روزہ رکھتے ہوئے آپ اس کام کو پورا نہیں کر پائیں گے، تو شریعت اس وقت آپ سے کہتی ہے روزہ توڑ دیجیے. لیکن صرف ملازمت، صرف ورک، صرف کام یہ عذر نہیں ہے، ورنہ دنیا میں کچھ نہ کچھ کام تو سبھی کو رہتا ہے. آپ گھر پہ بیٹھے ہیں تب بھی تو آپ کے کام ہے. اور پھر روزہ مشقت کے ساتھ رکھنا، یہی تو زیادہ بڑا امتحان ہے، یہی تو اچھا عمل ہے. اگر سو کر کے روزہ رکھنا ہے تو پھر وہ بہرحال روزہ تو ہوگا لیکن اس کا اجر بھی سو کر کے ہی آپ کو ملے گا. اس لیے ملازم پیشہ ہماری جو لوگ ہوں، خواتین ہوں، جو لوگ بھی ہوں، انہیں چاہیے کہ اپنا پروگرام اسی انداز میں بنائیں، اپنے آپ کو تیار رکھیں اس کے لحاظ سے. خدا نخواستہ اگر دوران ورک ان کو کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ روزہ ان کے لیے مشکل بن رہا ہے اور توڑ دینے کی وجہ سے ان کو اس مشکل سے نجات ملے گی، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اور روزے کو توڑ دیں. یہ ان کے لیے شرعی طور پر اس وقت عذر ہوگا جب ان کے ساتھ ایسے کوئی حالات پیش آتے ہیں. ایک مزاج ہماری خواتین کا ہے اور شہروں میں یہ مزاج بہت زیادہ ہے. اگر ہم لکھنؤ کی بات کریں تو پورا آخری عشرہ یہ عید کی تیاری میں گزرتا ہے اور اس میں بہت سی خواتین، اور یہ حقیقی واقعہ ہے کہ خواتین مارکیٹنگ کرتے ہوئے روزہ توڑ دیتی ہیں یا روزہ اس لیے رکھتی ہیں کہ ان کو مارکیٹنگ کرنی ہے. یہ مزاج کیسا ہے
اور اس بنیاد پہ روزہ توڑنا کیسا ہوگا؟ بہت ہی واقعتاً تکلیف دہ منظر نامہ ہے، اور کبھی گزرنا ہوتا ہے، نظر آتی ہیں چیزیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر ہماری وہ خواتین جو لباس میں ہوتی ہیں ایسے کہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، رمضان کا دن ہے اور رمضان کے ایام میں وہ روزے سے نہیں ہوتی ہیں، صرف اس لیے کہ مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، آپ عید کی تیاری کر رہی ہیں روزہ چھوڑ کر، وہ عید کی خوشی ہی اسی بنیاد پر ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے کے بعد آپ کو ایک دن عید کی خوشی کا دیا ہے اور اس دن روزے کو حرام قرار دیا ہے، آپ اس دن خوشی منائیں، کھائیں پئیں۔ تو ایسی صورت میں آپ اپنی خریداری کو پلان کریں اور اسے تقسیم کر لیں۔ کوئی ضروری نہیں ایک دن میں ساری خریداری کریں، آپ خریداری 4 دنوں میں کریں۔ رمضان سے پہلے اب کہنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کر لیں آپ، لیکن اگر رمضان ہی میں کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا الگ پلان کریں۔ اور ہم کہتے ہیں شہروں میں آج کل مارکیٹنگ بڑی آسان ہے، رات کی مارکیٹنگ کریں۔ رات میں اگر لوگوں کو ہوگا، دکانداروں کو ہوگا کہ رات کی مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے تو رات کی مارکیٹنگ کریں گے، لیکن مارکیٹنگ کو وجہ نہ بنائیں روزہ چھوڑنے کی۔ واقعتاً یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس پر سوال کرتے ہوئے اور جواب دیتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں اس پر توجہ دیں گی، روزے جیسے بہترین عمل کو وہ روزے کے ایام میں ضائع نہیں کریں گی۔ یاد رکھیے رمضان کا روزہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، آپ اس کی قضا بھی کریں تو اس کا وہ بدل نہیں ہے۔ ہاں مجبوری کی بنیاد پر جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کے لیے قضا ہے، لیکن جان بوجھ کر خریداری کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے، عید کی تیاری کے لیے آپ قطعی طور پر روزے کو مت چھوڑیں، یہ آپ کے لیے کبھی بھی عذر نہیں ہوگا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اس مسئلے کا ایک پہلو اور ہے جی، جب خواتین مارکیٹ کے لیے نکلتی ہیں اور خدا نخواستہ جو خواتین روزہ توڑتی ہیں تو روزہ توڑنا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس سے جو غیر مسلم دیکھتے ہیں تو اس کو کتنا برا اثر جاتا ہے کہ مسلم خواتین اس طرح ہوتی ہیں۔ یقیناً یہی بات میں نے کہی کہ نظر آتی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور ایسی صورت میں رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا بڑا فیصلہ لیا ہمارے اور آپ کے لیے کہ پورے ایک مہینے کو روزے کا مہینہ بنا دیا۔ شہر رمضان، رمضان کریم، پورا رمضان مبارک کا مہینہ ہے رمضان، نام ہی اس کا رمضان کریم ہے۔ اب آپ سوچیں ہمیں تو اس رمضان کے اس مہینے میں محسوس کرانے کا، مظاہرہ کرنے کا، پیش کرنے کا ایک بہترین موقع ہے کہ ہمارے برادران وطن، ہمارے غیر مسلم بھائی بہن یہ محسوس کریں کہ یہ رمضان کے دن ہے۔ اس میں خواتین بھی روزہ رکھتی ہیں، بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل آتا ہے کہ خواتین اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی تربیت دیتی تھی اور ان کے لیے کھلونے بنا کر کے انہیں مسجدوں میں لے جاتی تھی تاکہ وہ اس کھلونے سے کھیلتے رہیں اور بھوک کا انہیں احساس نہ ہو۔ تو آج آپ کیا نمونہ پیش کریں گی؟ روزہ ایک بڑا اہم ہی عبادت ہے، ایک نظر آنے والا عبادت ہے، ایک مظہر والا عبادت ہے، پورے مہینے کی عبادت ہے۔ اس لیے اس میں ہم اس منظر نامے کو ختم کریں۔ ہمیں امید ہے کہ موجودہ سماج اور معاشرے میں جہاں اسلام اور مسلمان نشانے پر ہیں ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ہماری خواتین یہ ثابت کریں گی کہ وہ ایک پختہ خاتون ہیں، ایک مومن خاتون ہیں، ان کے اندر مومنانہ صفات ہیں، وہ روزہ رکھنے پر قادر ہیں، روزہ رکھتی ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتی ہیں، اس پر عمل کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے کوئی چیز انہیں روکنے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر ایسا منظرنامہ پیش کریں گی، ایسا ماڈل پیش کریں گی تو اللہ تعالیٰ کے آپ کا بڑا اجر ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری خواتین ایسا کریں گی۔ ایک چیز اور ہے جو نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے جی، اتنی شدید گرمی، اتنی مشقت، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اور نعوذ باللہ اس سے آگے رہنے کی کچھ باتیں بھی ان کے ذہنوں میں آتی ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر آپ نے کہا ہے، صحیح بات ہے، موجودہ زمانے میں نوجوانوں کی سوچ، ان کا انداز، ان کے ایک سوچنے کا اور آگے دیکھنے کا رخ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے۔ وہ کبھی کبھی بہت جلد بازی میں چیزیں سوچنے لگتے ہیں۔ یقین جانیے اے نوجوانوں کی جماعت، آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، آپ ذرا سوچیں کبھی کہ یہ صحت اگر آپ سے چلی جائے
تو آپ کا کیا حل ہوگا؟ آپ کی جوانی کیسی ہوگی؟ آپ جوانی میں بڑھاپے کا رخ کر لیں گے۔ یقین جانیے جس نے یہ جوانی آپ کو دی ہے اس نے ہی یہ روزہ آپ کے لیے بنایا ہے۔ روزہ سال کے ہر دنوں میں آتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ عربی مہینہ بدلتا رہتا ہے، کبھی جاڑے میں، کبھی گرمی میں، کبھی برسات میں، جس کو کہا جاتا ہے کہ 33 سال کی گردش میں وہی وقت پھر آ جاتا ہے جو 33 سال پہلے تھا۔ تو آپ کو ہر موسم میں رمضان کو اللہ نے رکھا ہے، اس کا مطلب کہ وہ چاہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کی جوانی کو رمضان المبارک سے تقویت ملے گی، اس سے کمزوری نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نوجوانوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، یا معاشر شباب کہ اے نوجوانوں روزہ رکھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے بڑا حفاظت کا ذریعہ بنے گا، صحت کا ذریعہ بنے گا۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ایمانی بنیاد پر روزے کو رکھیں، یقین جانیں، یقین رکھیں کہ یہ ایمانی بنیاد پر روزہ ان کی صحت کے لیے بھی بہتری کا ذریعہ بنے گا، اور صحت کے لیے بھی کہیں سے نقصان دہ نہیں بنے گا، اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں، سوچیں اور عمل کریں۔ نوجوان بہترین نمونہ پیش کر سکتے ہیں معاشرے میں، اگر وہ روزے کو پابندی سے رکھیں تو یقین جانیے کہ ان کی صحت اچھی ہوگی، وہ معاشرے کے لیے بہترین ماڈل بن کر کے سامنے آئیں گے، اور ایمان کی حرارت جو ان کے اندر رمضان کی بنیاد پر آئے گی، اس کے اثرات ان کی زندگی پر، ان کے اخلاق پر، ان کے کردار پر، اور ان کے مستقبل پر، ان کی کامیاب مستقبل پر انشاءاللہ بہت اچھے پڑیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام مسائل رمضان، اور آج میرے ساتھ موجود تھے مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور دوسروں تک پہنچائیے۔ دینی پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہم سب کو دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔